Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا کہہ دیجئے بھلا دیکھو کہ اگر اللہ رب العزت تم پر رات مسلسل قائم کر دیتا قیامت تک کے لیے تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی فراہم کرتا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ رب العزت تم پر قیامت تک مسلسل دن ہی کر دیتا تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات عطا کرتا تاکہ تم اس میں سکون اور آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ اس میں تم آرام اور سکون حاصل کر سکو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جس دن وہ پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شرکا جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ہر امت سے ہر فرقے سے ہم ایک گواہ نکال کر لائیں گے اور ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل اپنی سند پیش کرو، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ حق اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا تھا وہ سب غائب ہو جائے گا۔ گزشتہ درس میں تھا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اور اپنی منشا سے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اس کی مشیت اور اس کے پسند اور اختیار پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ برتر ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تمہارا رب دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم نافذ ہے ہر جگہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کے طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت کی ایک بڑی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کی قدرت سے جو چیز بنی ہے وہ رات اور دن ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ رات کی جگہ دن بنا دے اور دن کی جگہ رات بنا دے۔ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے ایک سیکنڈ ایک منٹ میں الٹ پھیر کر سکے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، اور دونوں کا اپنے اپنے وقت پر آنا اور اپنے وقت پر جانا، ایک ایک منٹ گھٹتا ہے، ایک ایک منٹ بڑھتا ہے، اس میں کسی کو بھی دخل نہیں ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی کمی و بیشی کر سکے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے رات بھی بنایا اور دن بھی بنایا، دونوں کا مقصد الگ ہے۔ فرمائے کہ اگر تم غور کرو
اللہ رب العزت نے صرف قیامت تک کے لیے رات ہی رات بنا دی ہوتی تو کیا کسی کے اندر اتنی بساط اور اتنی طاقت تھی کہ وہ رات کی جگہ دن لا کر رکھ دیتا؟ اسی طرح فرض کرو اگر اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے دن ہی دن قائم کر دیا ہوتا تو کیا کسی کے اندر اتنی مجال تھی کہ وہ دن کی جگہ رات لا کر رکھ دیتا؟ دونوں کا فائدہ، دونوں کا مقصد بالکل الگ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روشنی کے بعد کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور رات کے بعد فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ کس لیے ہے کہ دن جو ہے اس کا فائدہ اگر ایک ہوتا یا دو فائدے ہوتے تو اللہ رب العزت نے اسے گنا دیا ہوتا، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ان گنت ہیں۔ کوئی شمار کرنا چاہے اس کے فوائد تو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنا کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے، اور یہ سارے کام وہ دن میں کرتا ہے۔ ایک معمولی سا کام کرنے والا اور ایک بڑے سے بڑا کام کرنے والا، ایک حکومت کا نظام سنبھالنے والا، ایک مزدور طبقہ، سبھی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دن کے اجالے میں کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، اس کے ذریعے انسان کو جو طاقت اور انرجی ملتی ہے، جو روشنی فراہم ہوتی ہے، کھیتیاں جو پکتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تمام فوائد یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ صرف سورج کے ایک ہی فائدہ نہیں ہے، مختلف اس کے فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے دن بنا کر کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم اپنی ضرورتیں اس میں پوری کرتے ہو، اپنے کام کاج اس میں سنبھالتے ہو اور ساری چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہو۔ پھر انسان دن میں کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تھک کر چور ہو جاتا ہے، اب اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے آرام کے لیے رات بنائی، اور رات تاریک بنائی، اندھیرے بنائی، تاکہ وہاں پر اسے کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ ہو، چیخ و پکار نہ ہو، اور وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ پھر یہی نہیں، نیند میں بھی اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ آنکھوں کے اوپر نیند کا غلبہ پیدا کیا، انسان کے اوپر نیند طاری کی تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ اور جب انسان سوتا ہے تو دنیا مافیہ سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ، کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے رات اور دن بنائے، اور پھر فرمایا کہ ذرا تم غور کر کے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے رات اور دن بنائے تاکہ سکون حاصل کرو، تاکہ اللہ کا فضل حاصل کرو، اور پھر ان تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ یہی اصل مقصد ہے، سونے کا مقصد، کام کرنے کا مقصد، رات کا مقصد، دن کا مقصد، اپنے اندر جو طاقت اور انرجی پیدا ہوتی ہے اس کا مقصد، سب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ ہر چیز اس نے عطا کی ہے، ہر چیز اس نے فراہم کی ہے جو ہماری ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ ہو اللہ رب العزت نے اس کو اتنا ہی زیادہ عام کر رکھا ہے، اتنا ہی زیادہ اسے عام کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں روشنی کی ضرورت ہے تو اللہ نے سورج کی روشنی ایسی بنائی کہ اس پر کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، ورنہ کیا ہوتا، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، سامنے والا ہم سے روشنی چھین لیتا، ہر بڑا ظالم ہم سے وہ چیز سلب کر لیتا، پھر ہم کیا کہتے ہیں، مجبور ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک امیر ایک غریب سب کے لیے یکساں روشنی پیدا کر دی، اب اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہوا بنا دی تو اب ہوا سب کے لیے عام ہے، وہ آکسیجن سب کے لیے عام ہے، کسی کے بس میں نہیں کہ وہ آکسیجن کو روک سکے۔ لیکن ذرا سا اللہ رب العزت نے ایک بیماری پیدا کی، آج افراتفری مچی ہوئی ہے، آکسیجن کہاں سے لایا جائے، آکسیجن کہاں سے فراہم کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت بہت عظیم ہے، اپنے بندوں پر اس کا کرم بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اب وہ آخرت میں پکارے گا جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں میرے شرکا جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے شرکا ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ اللہ کے ہماری حفاظت کر لیں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے اور وغیرہ وغیرہ، ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ الٹا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر امت میں سے، ہر فرقے میں سے ایک گواہ پیدا کریں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغامبر اللہ کا پیغام لے کر امت تک آیا۔ وہ انبیاء علیہ السلام خود بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی طرف سے ایک ہر فرقے میں گواہ پیدا ہوگا، ہر امت میں گواہ آئے گا، تاکہ کوئی شخص یہ نہ جھٹلا سکے کہ ہمارے یہاں کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا، اللہ کی بات پہنچانے والا کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، یہ کوئی بہانہ اور حیلہ نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی کر دیا، حجت تمام کر دی۔ اب اس وقت اعلان ہوگا، لاؤ اپنی دلیلیں، اپنی سند پیش کرو، تب لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، حق بالکل واضح ہے اور حق اللہ کے لیے ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا تھا، جو کچھ انہوں نے افترا پردازی کر رکھی تھی، جو انہوں نے دوسرے معبود بنا رکھے تھے، جو جھوٹے دعوے ان کے تھے، اللہ رب العزت ان سب کو کیا کرے گا، وہاں سے بالکل وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے دعوے، ساری چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گی، کوئی سامنے آنے والا نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں۔ لہذا اس دن کافروں کے لیے پھر رسوائی ہے، اور جو حق پر قائم ہے انہی کے لیے فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی کامیابی اور کامیابی سے سرفراز فرمائے، اور اس دن کی کامیابی سے سرخرو فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔